السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میرے آئی ہوئی ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناولز کو شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں یا آپ کون سے ناول سننا چاہتے ہیں۔ تو ایز پر یور ریکویسٹ بہت سارے ناولز کی ریکویسٹ میں نے رائٹرز کو ڈالی ہوئی ہے، لیکن اب تک رپلائی نہیں مل رہا، اور کچھ ناولز کا مجھے رپلائی مل گیا ہے لیکن ان کے پاس ابھی تک PDF اویلیبل نہیں ہے، تو میں اس کا بھی ویٹ کر رہی ہوں۔ اور اس ناول کی بھی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی، تو اس کی رائٹر نے مجھے PDF بھی دے دی، جبکہ اس کی بھی PDF مجھے جو ہے گوگل پر نہیں مل رہی تھی، تو خود رائٹر نے مجھے یہ اویلیبل کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی مجھے پرمیشن دی ہے۔ اور یہ ناول چھوٹا بھی ہے تو الحمدللہ میں دوسرا ناول سٹارٹ کر پا رہی ہوں۔ ابھی جو ناول فنش ہوا ہے سلمیٰ خان کا، اس کی جگہ پر یہ ناول رہے گا، اور عالم رویا تو بس چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے اور چلے گا، ابھی آدھا ہی ناول ہوا ہے وہ، تو وہ بھی کافی لمبا ہے۔ اور باقی بھی ناولز کی جیسے جیسے مجھے پرمیشن ملتی جائے گی میں انشاءاللہ ان کو آگے ایک کے پیچھے ایک سٹارٹ کرتی چلی جاؤں گی۔ تو فی الحال اس ناول کے شروع کرتے ہیں۔ اس کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے ہیومنگ گرل نے، اور اس ناول کا نام ہے جبری سکوت بائی ادا نور۔ تو دیکھتے ہیں کیسا ناول ہے۔ ایسے تو ڈسکرپشن سے تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سننے میں ضرور مزہ آئے گا، اور بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے، چھوٹا ہی ناول ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ناول کا پہلا پیج، افسانہ جبری سکوت بائی ادا نور زینب۔ جب کسی دنیا میں ایک ایسا وقت آئے کہ جہاں تمہارا اور تم سے منسلک ہر ایک کا سونا، جاگنا، بولنا، سننا، کھانا پینا اور یہاں تک کہ سوچنا بھی محدود ہو، یعنی کہ تم لاچار ہو، مفلوج ہو، جسم سے نہیں سوچ سے، پھر جانتے ہو اور کیا ہوگا؟ ایک ایسا حصہ تمہارے جسم کا جو سیدھا دماغ سے جڑا ہے، سوچ سے جڑا ہے، وہ ہے تمہاری زبان، تمہاری گفتار، تمہاری آواز۔ اور جب ذہن ہی مفلوج ہے تو زبان کیوں کا جرأت کرے گی؟ یوں ہوگا ہر ایک دنیا میں سکوت قائم، اور کوئی عام سکوت نہیں، جبری سکوت۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری دنیا میں اور بھی بہت سی دنیائیں آباد ہے۔ اس بحث سے بلاتر کہ کون کون سی دنیائیں، ہم اپنی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کہانی ہے ایک ایسی قدرت کی جہاں کبھی صبح نہیں ہوتی، جہاں کے لوگوں کو سورج کے وجود کا اندازہ تک نہیں ہے۔ کہانی ہے الوونیا کی۔ الوونیا ایسا ملک جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، سرد، شفاف، تاریک اور خاموش۔ یہ ایک ایسا جہان ہے جس کی تاریکی میں بہت سے راز روز دفن ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگ اکثر ان رازوں کو کھوج لیتے ہیں، کچھ تو براہ راست دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک راز ہے، ایسا راز جو ہم اپنی کہانی میں آیا کریں گے۔ تو چلو سفر کرتے ہیں الوونیا کی پراسراریت میں۔ دور فلک پر چاند ہمیشہ کی طرح آج ہی مکمل تھا، آدھے آسمان تک پھیلا ایک بڑا سفید چاند۔ اس کی چاندی جیسی شفاف سی روشنی میں سمندر کی لہروں میں ارتعاش سا تھا۔ کچھ لہریں چھوٹی تھی تو کچھ بڑی، چھوٹی اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے ڈوبنے ابھرنے کا اندازہ تک نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑی اس قدر اونچی تھی کہ آس پاس کھڑی سرخ اور سیاہ چوٹیوں تک پہنچ کر ان سے ٹکرا کر واپس اپنے مسکن تک چلی جاتی تھی۔ انہی چوٹیوں میں سے ایک پر وہ کھڑا تھا، مشائم ڈیوڈسن۔ چاند کی سفید روشنی میں تم اس کی چمکتی ہوئی سبز آنکھیں دیکھ سکتے ہو۔ مشائم ڈیوڈسن کی سبز آنکھیں اسے اس کی ماں کی مشابہہ کرتی تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہ ایک اونچی سی پہاڑ نما چوٹی تھی، اور سامنے دور دور تک پھیلا اندھیر سمندر تھا، جس کی لہریں وقتاً فوقتاً چمک رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں اس چوٹی سے بار بار ٹکراتے ہوئے وہاں کھڑے اس کو بھگو چکی تھی۔ وہ لوگ گا نہیں رہے، وہ چیخ رہے ہیں۔ وہ بولا تو الفاظ صفاق تھے، آواز میں ڈھیروں غم تھا، غصہ تھا، بے بسی تھی، لیکن وہ کس سے مخاطب تھا؟ اسے تھوڑے فاصلے پر اس کا گھوڑا کھڑا تھا، بغیر کسی نکیل، بغیر کسی رسی کے، بس یوں ہی زمین پر سر جھکائے اپنے مالک کے اگلے لائحہ عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ اور کون تھے وہ لوگ؟ دور کہیں سے گٹار بجانے اور لوگوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی آخری رات خوشی کی ہوتی ہے، جیسے اس کے بعد انہیں گانے کا موقع نہیں ملنا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس چاند کے ڈوبنے کے بعد میرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔
अल्बोनिया में सूरज की बजाय चांद डूबता उभरता था। उसकी वजह से दिन और रात का फर्क किया जाता था। चांद उभर आया है यानी रात फैल चुकी है, चांद डूब गया है यानी सुबह हो चुकी है। सुबह होते ही मसनूई रोशनियां जला दी जाती थी और वो रोशनियां हर एक चीज़ को रोशन कर देती थी सिवाय आसमान के। आसमान अंधेर ही रहता था। लेकिन अफसोस का मकाम पता है क्या है? कि मैं आज भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, कर्ब से बोला। वो फिर खामोश हुआ तो समंदर की एक और ऊंची सी लहर आई और एक बार फिर पूरी चोटी को भिगा गई। इस बार घोड़े पर भी पानी पड़ा। हिनहिनाए हुए वो जानवर अपने आप को झाड़ने लगा, लेकिन मुशायम डेविडसन उसी तरह खड़ा रहा। आज तुम मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। वो अब लहरों की तरफ मुतवज्जा था, समंदर से मुखातिब था। मैं जानता हूँ, मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता था जब मैं एक 15-16 साल का टीनेजर था, और आज भी कुछ नहीं कर सकता जब एक कामयाब और बहादुर फौजी हूँ। तन से सर झटका। जा रहा हूँ वापस, मुझे नहीं पता अब कब आऊँगा, हालात बिगड़ने वाले हैं। लेकिन फिर वही बात। गहरा सांस लेकर बात अधूरी छोड़े उसने एक आखिरी निगाह समंदर पर डाली और मुड़ गया। अपने घोड़े के करीब आया, उसे सहलाया और उस पर सवार हो गया। घोड़े का रुख मोड़ कर अपनी वापसी की राह ली। वक्तन दफतन एक आवाज़ गूंजी, साथ ही एक फ्लैश बिजली की सी तेज़ी लिए रोशनी सारे में फैली और उसके दिमाग में भी। हरी आंखों में अचंभा उभरा। घोड़े का रुख वापस मोड़ा। क्या मुझे आइडिया दे रहे हो या फिर चैलेंज कर रहे हो? अब आवाज़ ऊंची थी ताकि हर लहर तक पहुंच जाए। फिर बिजली फिर से कड़की। कुदरत ने कहा, जो समझो। वो मुस्कुराया, वीरान आंखों वाली मुस्कुराहट। वॉच मी नाउ। अंदाज ऐसा था जैसे अभी इसी घोड़े पर बैठे वो सुरखरू हो जाएगा। क्या जानती हो मेरे नाम का मतलब क्या है? चांद की चांदनी अभी भी उसी तरह फैली थी। ये अल्बोनिया शहर के अंदर का मंजर था। सड़क किनारे बने फुटपाथ पर वो ट्रक सूट पहने चलती जा रही थी। सर पर पीकैप पहन रखी थी जिसमें से पोनीटेल निकलकर कमर पर झूल रही थी। जरा करीब जाओ तो उसके बाल दो रंगे थे, सुर्ख और नीले। बज़ाहिर तो वो टहल रही थी, लेकिन गहरी काली आंखें बड़ी बारीकी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। आसपास जदीद तर्ज के 1 मंजिला और 2 मंजिला घर थे। वो सब एक कतार में थे, एक ना खत्म होने वाली कतार। वो लाइट पोल के नीचे से गुजरी तो उसके कानों में लगे एयरपोर्ट्स चमके। क्या है? दूसरी तरफ की निस्वानी आवाज़ उसके मुकाबले में ज़्यादा पुरसुकून थी। चलो गैस करो, यहाँ से कहा गया। स्ट्रीट पोल कहीं पीछे रह गया। अब फिर सिर्फ चांदनी थी। मोराना एलेक्जेंडर। दूसरी तरफ से शाहाना अंदाज में उसका नाम लिया गया। मजाक मत करो, गेस करो। वो रुकी, कुछ खड़का, कोई खौफ। संजीदा चेहरा मोड़ कर पीछे देखा। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट पोल्स चमक रहे थे। घरों में तारीकी थी। थोड़ी देर पहले वाली रौनक अब कहीं नहीं थी। अल्बोनिया के शहर में अभी से थोड़ी देर पहले ही बोनफायर किया जा रहा था। मोराना एलेक्जेंडर ने गर्दन वापस मोड़ ली, अलबत्ता कदम वहीं जमे रहे। मैं मुश्किल से अपने नाम का मतलब जानती हूँ, यही काफ़ी है। दूसरी तरफ वो मसरूफ़ सी लगती थी, बेनियाज। मुझे लगता है वो आ रहे हैं, उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा। आने दो, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तुम कहाँ हो? दोनों की आवाज़ों में बला का सुकून था। बस तुमसे चंद कदमों के फासले पर हूँ, मोराना ने कहा और एयरपोर्ट्स निकाल कर जेब में अड़स दिए। अब सब खामोश थे। वो फिर से चलने लगी, उसी तरह जैसे पहले चल रही थी, खामोश, आहिस्ता और चौकन्ना। चंद कदम चलने के बाद वो एक गली में मुड़ गई। 2 घरों के दरमियान एक थोड़ी सी छोटी सी जगह थी। वहाँ आसपास डम बॉक्सेस थे और घरों के ड्रेन पाइप। थोड़ा आगे जाने के बाद हलचल सी थी। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखो तो सामने एक और लड़की खड़ी थी। मोराना की तरफ उसकी कमर थी। वो भी ट्रैक सूट में ही मलबूस थी, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग इकट्ठे थे, मर्द, औरतें और सबसे ज़्यादा बच्चे। सब खामोश थे, खौफजदा। उन इतने सारे लोगों में बस वो दोनों ही थी जो पुरसुकून थी। वहाँ 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे थे। वो मासूम थे, कुछ खौफजदा थे, कुछ हैरान थे और कुछ बेफिक्र। हो गया? मुराना ने पूछा। हाँ, जितना हम कर सकते थे। आखिरी बच्चे से ग्लास वापस लिया, उसका कंधा थपका और मोराना की तरफ मुड़ी। दोनों की आंखें एक जैसी थी, गहरी, काली और बेखौफ। क्या हम जाए? एक मर्द ने डरते डरते पूछा। हाँ, वहीं से जहाँ से आए थे, उसी तरह जिस तरह आए थे। मोराना का लहजा अटल सा था। वहाँ खड़े हर एक ने सुन लिया। फिर वो सब पीछे की तरफ मुड़ गए। कहाँ? मोराना और वो लड़की भी दूसरी तरफ मुड़ गई, उसी तरफ जहाँ से मोराना अभी गली के अंदर आई थी। बाहर निकल कर अब वो तेज़ चल रही थी, जैसे जॉगिंग करते हैं, तेज़ और चौकन्ना।
काफ़ी दूर जाकर उन्होंने मुड़कर देखा। चाँद अब ढल रहा था, चाँदनी कम हो रही थी, अंधेरा और गहरा हो रहा था। दूसरी लड़की घुटनों पर हाथ रखकर झुकी, जैसे सांस लेने को रुकी थी, मगर नहीं। गहरी आंखों ने वहां पड़े पत्थर को देखा। छोटा कंकर, वो वाइब्रेट कर रहा था, हल्का हल्का। वो आ गए। सफाक से सरगोशी की और सीधी हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़ी। अब कोई आवाज़ भी आ रही थी, धमक, फौज की धमक, फौजियों के जूतों की धमक, यानी बहुत से फौजी दस्ते, नाकाबिले तस्खीर, नाकाबिले बर्दाश्त। चलो, मोराना ने कहा, और वो दोनों फिर से दौड़ने लगी। उन्हें अब गायब होना था, चले जाना था, क्योंकि वो आ गए थे। वो जो साल में एक बार आते थे और सब तबाह कर जाते थे, वो जिन्हें उन सब ने एक अलग सा नाम दे रखा था, ग्रिम स्टॉकर। वो 3 से 10 साल के बच्चे अपने माँ बाप के हमराह तेज मगर खामोश कदम चलते एक सुरंग नुमा जगह से गुजर रहे थे। लेकिन वो सुरंग नहीं थी, वो ड्रेनेज सिस्टम था, जेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम। गलीस पानी टपक रहा था और बदबू के भभूके हर जगह से उभर रहे थे। जल्दी जल्दी, ये कोई औरत थी, कोई डरी सहमी सी माँ थी। कदम और तेज होते गए। फौजियों की जूतों की धमक अब करीब होती जा रही थी। चांद बस अब थोड़ा सा ही नजर आ रहा था, रोशनी खत्म सी हो गई थी। बेतासुर से चेहरे लिए फौजी आगे बढ़ते आए। उनके पीछे कतार दर कतार फौजी थे। फौजियों के पीछे गाड़ियां थी, गाड़ियों में राशन था, पैसे थे, सामान्य जिंदगी, बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल, और उन गाड़ियों के पीछे खाली गाड़ियां थी, फौजी बसें। उन्हें सजाया गया था। बसों के अंदर देखो तो खिलौने थे, रंग थे, गुब्बारे थे, एक खूबसूरत बचपन के लिए सारे जराए थे। लेकिन बच्चे नहीं थे। लेकिन वो सब जानते थे कि दिन के आखिर में वहाँ इतने बच्चे होंगे कि जगह कम पड़ जाएंगी। वो दोनों अब पीछे देखे बगैर अपनी मंजिल की तरफ रवा थी, तेज मगर खामोश कदम उठाती। वो अपने आप में यकता थी, मोराना एलेक्जेंडर और एमिलिनिया निकोलसन। ड्रेन सिस्टम में हर एक बड़े पाइप के साथ से हुए उन बच्चों की माँ बाप उन्हें घरों के पाइपों तक ले गए थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब अपने घरों तक पहुंच गए। फौजियों के कदमों की धमक रुकी। कतार का पहला घर, अगली सिफ से एक फौजी निकला और अपने शाहाना अंदाज में चलता हुआ घर के दरवाजे तक आया। दूसरी तरफ उसी घर के पिछले हिस्से में मौजूद बैकयार्ड की घास से ड्रेन का ढक्कन खुला और एक बच्चा और उसका बाप बाहर निकले। क्या सब तैयार है? दरवाज़ा एक औरत ने खोला तो करखत सा फौजी चेहरा मुस्कुरा कर पूछ रहा था, और कुछ नहीं, उससे सिर्फ खौफ ही आ रहा था। औरत मुस्कुराई और उसे 2 मिनट का कहकर वापस अंदर आ गई। कमरे में मौजूद उस बाप ने उसके आने तक अपने बच्चे के कपड़े तब्दील करवाए। औरत ने अपने बच्चे को देखा, फिर शौहर को। मुस्कुराकर अपने बच्चे से लिपट गई, माथा चूमा, सर चूमा, फिर दोनों हाथ। बच्चा माँ के अंदाज पर मुस्कुरा दिया। हालांकि मुस्कुराने वाले हालात हरगिज नहीं थे। फिर दोनों माँ बाप बच्चे की उंगली पकड़े दरवाजे तक आ गए। बाकी औलादें दूसरे कमरे में सो रही थी, बेखबर। नींद कितनी अच्छी है। फौजी ने आगे बढ़कर बच्चे की उंगली थाम ली और मुड़ गया। बच्चा मुड़ मुड़कर माँ को देखता रहा, बाप को देखता रहा। दोनों मुस्कुराते रहे। माँ हाथ हिलाकर अलविदा करने लगी। बच्चा बस में सवार हो गया तो माँ की आंख से आंसू टूट कर बह गया। बहुत देर का बंधा बन टूट गया। माँ का कलेजा फट जाना, वरना। बस का दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया। सामान्य ज़िंदगी। 3 से 4 बावर्दी मुलाजिम निकले और सामान घर के अंदर रखने लगे। माँ की नज़रें अभी भी बस पर टिकी थी। शायद किसी कोने खुदरे से बच्चे की झलक दिख जाए, मगर शीशों पर कार्टून स्टिकर्स लगे थे। ना अंदर का बाहर नजर आता था, ना बाहर का अंदर। दस्तों के जूतों की धमक फिर चल पड़ी। साइकिल फिर से शुरू हो गया। वहाँ घरों की लंबी कतारें थी। ज़ेरे ज़मीन ड्रेन सिस्टम अब खाली था, सिर्फ पानी के टपकने की आवाज़ें थी, या फिर गलीद कीड़ों और चूहों की। जाओ, वो दोनों आ गई हैं। उसकी आवाज़ खनकती हुई महसूस होती थी। वो बहुत हंसता था, शायद इसलिए। सब्ज आंखों वाले ने स्क्रीन देखी जहाँ के कैमरे हैं। वो दोनों भागती हुई नजर आ रही थी, और फिर वो तेज़ी से बाहर को भागा। लोहे की सी सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर आया। जिस कमरे में वो निकला था वो एक रोशन और जदीद तर्ज का बड़ा सा बेडरूम था। मुशायम तेज़ी से कमरे से निकला और घर का लाउंज क्रॉस करके मरकजी दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के बाहर खड़ी मोराना अभी घंटी पर हाथ रखने ही लगी थी कि वो दरवाज़ा खुल गया। मोराना एलेक्जेंडर ने गर्दन उठाकर देखा। दोनों की आंखें चमकी, और फिर मुशायम डेविडसन उसे देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट से चंद लम्हे उसकी आंखें भी मुस्कुराई थी, बस चंद सातें, और फिर दोबारा वीरान हो गई। वो अंदर आ गई तो पीछे ही वो भी दाखिल हुई। वो जिसकी आंखें बिल्कुल मोराना जैसी थी, लेकिन उनकी चमक उस वक्त सबसे ज़्यादा थी। क्यों? ये भी एक राज है। एमिलिनिया
ایمیلینا نکولسن کے دل کا راز کس کا آئیڈیا تھا؟ مورانا نے تھک کر پی کیپ اتاری اور سامنے میز پر رکھ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ قدرت کا مشائم ڈیوڈسن کی آواز میں فتح تھی۔ عمل کرنے والا کون تھا؟ ایمیلینا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آف کورس ڈیرک فیلن۔ دوسرا لڑکا کمرے میں سے نمودار ہوا۔ مشائم ابھی تک کھڑا تھا۔ شکر ہے اس کے بزنس ٹائکون باپ نے اسے انجینئر بنایا ہے، ورنہ مشائم ڈیوڈسن آپ کی قدرت دھری کی دھری رہ جانی تھی۔ ایمیلینا نکولسن ان سب میں سے منفرد آواز رکھتی تھی، دھیمی نرم مگر رعبدار آواز۔ اس کے پیچھے کی کہانی بھی ہم جانتے ہیں، طنز سے کہہ ڈیرک فیلن ہنسا۔ کہانی جو کوئی بھی ہو، جس نے بھی شروع کی ہو، ایک بات تو طے ہے۔ وہ رکا، ان تینوں کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بولتا تھا تو سب اسے سنتے تھے۔ ہر کہانی کا اختتام ہوتا ہے، ہر چیز کا زوال ہے، اور ان گرم سٹاکرز کا زوال مشائم ڈیوڈسن ہی لے کر آئے گا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے ڈیوڈسن، ایمیلینا نے برملا کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ کہاں ہو میرے بہادر؟ گھر میں بس ایک آواز گونج رہی تھی، مردانہ مسکراتی ہوئی آواز۔ میں گھر پر ہی ہوں ڈیڈ۔ مشائم کی آواز میں احترام تھا۔ یہ دن کا دوسرا پہر تھا۔ صبح کے مقابلے میں اب اس کی آواز پرسکون تھی، یا پھر بوجھل۔ اکیلے ہو؟ یہاں آ جاؤ، تمہاری موم تمہیں مس کر رہی ہے۔ دوسری طرف کا لہجہ مصروف سا تھا، جسے وہ کوئی کام کرتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ نہیں ڈیڈ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ تھوڑی دیر تک ایمیلینا وغیرہ کے ساتھ باہر جاؤں گا۔ اس نے بڑے آرام سے جھوٹ کہا۔ وہ چاہتا تھا کال بند ہو جائے، باپ کی آواز بند ہو جائے۔ اوکے، میں رکھ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیکن ڈیڈ، ان ساری ماؤں کا کیا جن کے بچے آپ آج ان سے دور لے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ گہرا سانس لے کر مشائم ڈیوڈسن نے گھر پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ اس کا گھر تھا، چھوٹا مگر جدید طرز کا لگژری گھر۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھنے سے پہلے اس نے ساری کھڑکیوں کے پردے برابر کر کے ساری بتیاں بجھا دی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ اسے اندھیرا پسند تھا، کیونکہ اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو اجالے کی قدر و قیمت کیسے معلوم ہوگی؟ لیکن ایک چیز ہے جس سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گا، اور اس دن آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ پشت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اونچا بول رہا تھا۔ بالوں کا فوجی کٹ تازہ تھا اور سبز آنکھیں مستقل ویران۔ اور وہ ہے ووکس پاپولی کہہ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ یہ ایک لاطینی مقولہ ہے جس کا مطلب ہے لوگوں کی آواز، یعنی کسی ظلم و ستم یا جبر سے تنگ آ کر اٹھائی جانے والی مشترکہ آواز۔ فون بند ہوا تو آرمی کے جنرل کرس ڈیوڈسن نے اپنے گرد نظر دوڑائی۔ وہ ہیڈ کوارٹرز کا میٹنگ روم تھا۔ سامنے بیضوی شکل کا بڑا سا میز تھا، جس کے گرد سارے عہدے دار برابر براجمان تھے۔ سارے فوجی، باوردی، مضبوط اور بے تاثر۔ مشائم اب گھر سے نہیں نکلے گا، آج تو بالکل بھی نہیں، شاید کل یا پرسوں۔ وہ بولے تو اب ان کی آواز رعبدار تھی، جیسے آواز سے ہی سامنے والے کو مار ڈالتے۔ سر، آج صبح 2 لڑکیاں ٹریک سوٹ میں مشائم سر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ایک افسر لیپ ٹاپ پر کیمرہ ریکارڈنگ پلے کر رہا تھا۔ میز کے گرد بیٹھے ہر فرد کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر ویڈیو چلنے لگی۔ مجھے کل سے بتاؤ، مشائم اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ چاقو چوبند جسم کے حامل کرس ڈیوڈسن کے ماتھے کی شکنیں بڑھیں۔ کل شام ڈھلنے سے پہلے تک سب نارمل تھا۔ مشائم ڈیوڈسن اپنے کسی دوست سے بھی نہیں ملا تھا۔ کل وہ آن ڈیوٹی تھا، ساری سرحدوں پر بھی اسی کی ڈیوٹی تھی۔ شام ڈھلتے ہی وہ سارے کام ختم کر کے رائڈنگ کلب چلا گیا تھا۔ وہاں سے اپنا گھوڑا لیا اور جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ کل جب شہر میں بون فائر تھا، اس وقت کرس کی آنکھوں میں کوئی تاثر ابھرا۔ ایک منٹ۔ اس کی آنکھیں، کرس ڈیوڈسن کی آنکھیں کچھ عجیب سی تھی۔ ویسے تو بالکل سبز تھی، ہو بہو مشائم جیسی، لیکن وہاں کچھ مصنوعی سا تھا۔ وہ جنگل میں ہی تھا، لیکن بہت کم وقت میں ہی واپس آ گیا تھا۔ گھوڑا واپس چھوڑ کر وہ گھر چلا گیا تھا، اور پھر آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد کہ مشائم کے تینوں دوست بھی اپنی اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کر اس کے گھر آ گئے تھے۔ حالانکہ ڈاکٹر ایمیلینا نکولسن کے اس شام 3 سے 4 آپریشنز تھے جن کو پینڈنگ کر دیا گیا تھا۔ پھر سوال پوچھا گیا۔ آفیسر چپ رہا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تحمل سے کہا گیا۔ آفیسر کا سر جھک گیا۔ یعنی ہمیشہ کی طرح اس رات بھی ان چاروں کے اکٹھے ہو جانے کے بعد مشائم ڈیوڈسن کے گھر کے اندر اور ارد گرد کے سارے کیمرے کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے اتنے قابل افسر بھی یہ بات نہیں جان پائے کہ ایسا سال میں 3 سے 4 دفعہ کیوں ہوتا ہے۔ آواز مسکراتی ہوئی تھی، لیکن چہرہ بے تاثر سا اس افسر کی طرف تھا۔ سر، مجھے نہیں پتا ایسا۔ وہ بولنا شروع کیا، لیکن بات کاٹ دی گئی۔
تم سب جانتے ہو کہ کل کی رات اور آج کا دن الوونیا کے لیے کتنا اہم تھا۔ کرس ڈیوڈسن دہاڑا، آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ اٹھو اٹھو تم۔ میز پر ہاتھ مار کر اس افسر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے آفس میں جاؤ اور وصیت لکھو، جلدی۔ آواز میں موت جیسی وحشت تھی۔ سر، آخری التجا۔ افسوس، ہمارے ایک جانباز آفیسر کل رات کی ایک سرحدی جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں۔ کرس کی آواز اب افسوس کر رہی تھی۔ میز کے گرد بیٹھے باقی ہر ایک کا چہرہ سپاٹ تھا۔ التجا رد کر دی گئی۔ آفیسرز ایک زوردار آواز دی اور باہر 3-4 آفیسر آ کر اسے لے جانے لگے۔ وہ رونے لگا، آواز سے، اونچا اور اونچا۔ ایک فوجی، ایک ملک کا محافظ رونے لگا۔ وہ اپنے ہی عہدے، اپنے ہی ملک میں محفوظ نہیں تھا۔ روتے ہوئے دہائی دینے لگا، اپنی نہیں، اپنی بیٹی کی، ماں کی، بیوی کی، اس کا بیٹا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سسٹم جس کا وہ اتنے عرصے سے حصہ رہا تھا، وہ اس کے بعد اس کے خاندان کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبر، ٹارچر، اذیت اور پھر سکوت۔ ان چاروں ناموں کو اپنے اپنے دماغوں میں محفوظ کر لو۔ ایک اور آرڈر۔ مشائم ڈیوڈسن، مورانا الیگزینڈر، امیلینیا نکولسن، ڈریک فلن۔ ایک آفیسر نے رٹے انداز میں اسکرین سے دیکھ کر نام بتانے لگا۔ ان کی سخت مانیٹرنگ کرو، چاہے بندے پیچھے لگاؤ، چاہے ٹریکرز، جو مرضی کرو، لیکن یہ چاروں تمہاری آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہ ہو۔ آواز اب ایسی سخت تھی کہ سامنے بیٹھے ان سب فوجیوں کو خوف آیا۔ یس سر، سپاٹ چہروں نے حکم سر آنکھوں پر رکھا۔ جان پیاری تھی سب کو۔ تم لوگ میرے گھر مت آنا اب، ڈیڈ ہماری مانیٹرنگ کروا رہے ہیں۔ سبز آنکھوں والا مشائم اپنے کچن میں کھڑا کافی بننے کا انتظار کر رہا تھا۔ کانوں میں ایئرپوڈز تھے اور دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ کچن کے بلائنڈرز بھی گرے ہوئے تھے۔ سال کا یہ ایک دن ہوتا تھا جب مشائم کو دنیا سے خوف آتا تھا۔ یہ وہ واحد دن میں تھا جب اسے اپنی ہی فوج سے نفرت محسوس ہوتی تھی، وہی فوج جس کا وہ ایک مضبوط حصہ تھا۔ وہ ایک جنرل کا بیٹا تھا۔ فوج کا آدھا حصہ اس کے ایک آرڈر کا تابع ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مشائم ڈیوڈسن، مجھے بتاؤ ہم کب مانیٹر نہیں ہو رہے ہوتے؟ دوسری طرف سے مورانا کی مصروف آواز آئی۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، اسی وقت سے ہی سب مانیٹر ہو رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو اسکین کرواؤں گا تو 3 سے 4 سافٹ ویئر تو میرے اوپر ہی کہیں لگے ہوں گے۔ ہستی آواز ڈیرک کی تھی۔ شٹ اپ، امیلینیا نے یک لفظی جواب دیا۔ جو آخری نیوز میں نے ٹی وی پر دیکھی تھی وہ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک 8 سالہ بچے کی تھی۔ تم نے نیوز کھولی ہی کیوں؟ مورانا نے ڈانٹنا چاہا۔ امیلینیا نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا۔ پتہ ہے ڈیڈ نے اس کے بدلے ان ماں باپ کو گاڑی کی چابی دی ہے۔ کل میرے گیٹ کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی۔ اس کی آواز میں کرب زیادہ تھا یا آنکھوں میں؟ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اپنی بہن کا ایک ہی بھائی۔ میں سینٹی ہو رہا ہوں۔ ڈیرک کی آواز تینوں کے کانوں میں گونجی۔ کیا کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم سب بھی اکلوتے ہیں؟ وہ کافی کو بھول گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ ڈیوڈسن، ملتجی سی آواز امیلینیا کی تھی۔ صرف وہی اسے اس نام سے بلاتی تھی۔ ٹھیک ہے امیلینیا، ڈیوڈسن چپ ہو جاتا ہے۔ مشائم ڈیوڈسن نے اپنی ساری زندگی اور کیا بھی کیا ہے؟ وہ رکا سانس لینے کو، ہمت مجتمع کرنے کو۔ لیکن مشائم ڈیوڈسن اب زیادہ دیر چپ نہیں رہے گا۔ اب بولا تو آواز میں کرب کے ساتھ ایک جنون بھی تھا۔ میں فون رکھ رہا ہوں، تم مجھے رلا رہے ہو؟ ڈیرک نے فون کاٹ دیا۔ میرے پیشنٹس بھی ویٹ کر رہے ہیں، امیلینیا نے بڑے برے دل سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اوکے، مشائم نے کہا۔ وہ اب مورانا کا انتظار کر رہا تھا۔ مورانا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، مشائم دروازہ کھولو۔ مورانا الیگزینڈر، تم کسی دن مجھے مرواؤ گی، کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کانوں میں سے ایئرپوڈز نکال کر ہاتھ میں لے لیے۔ اس دن سے پہلے مورانا خودکشی کرنا زیادہ پسند کرے گی۔ مشائم نے دروازہ کھولا تو مسکرائی اور اندر آ گئی۔ دروازہ بند کر کے مشائم نے اس کے گرد بازو پھیلا لیا۔ تمہیں فوجی نہیں، فلاسفر ہونا چاہیے تھا۔ چلتے ہوئے لاؤنج تک آ گئے۔ کیوں؟ مشائم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ گہری کالی آنکھیں بولتی تھی اور اس وقت ان میں عجیب سی خوشی ناچ رہی تھی۔ ہمارا اتنا پیارا ڈیرک فلن۔ وہ تیزی سے اس کے بازو کے حصار سے نکلی اور اس کے سامنے آ کر بازو پھیلائے۔ وہ ہر وقت ہنساتا رہتا ہے۔ شاید اس کی ماں نے بھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ مورانا پیشے کی وکیل تھی۔ مشائم کو یقین کرنے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے مسکرا کر اسے دیکھے گیا۔ اس ایک لمحے مشائم کی آنکھوں میں ہلکی سی زندگی کی رمق نظر آ رہی تھی۔
لیکن ہمارے مشائم ڈیوڈسن اسے بھی رلا دیتے ہیں، کہہ کر وہ اسی تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے بازو پر زوردار پنچ مارا۔ آؤچ! اس نے مصنوعی شکل بنا کر سہلایا۔ مورانا کھلکھلائی۔ تمہارا مشائم ڈیوڈسن تمہیں بھی رلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فوجی چہرہ سنجیدہ کر لیا۔ غلط فہمی ہے، اسی کی طرح بازو لپیٹ لیے۔ مورانا الیگزینڈر اب نہیں روتی۔ تم چیلنج قبول تو کرو۔ مشائم اب مکمل فوجی روپ میں تھا۔ مورانا تمہارا چیلنج قبول کرتی ہے، اب بتاؤ کیسے؟ وہ بھی ایک وکیل تھی، اپنے نام کی ایک۔ میں ایک فوجی ہوں اور میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ کسی وجہ کے لیے مرنا بہتر ہے اس سے کہ میں بغیر کسی وجہ کے جیتا رہوں۔ سر اٹھا کر فخر سے کہا۔ مورانا کو چپ لگ گئی تھی، وہ بات سمجھ گئی۔ گہری کالی آنکھوں میں کچھ ابھرا خوف، وہاں خوف ابھرا تھا۔ تو ثابت ہوا، مشائم نے اس کی آنکھیں پڑھی۔ رونے میں اور خوفزدہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے مشائم ڈیوڈسن۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مشائم نے اسے یقین دلانا چاہا۔ میں جانتی ہوں، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ تم کبھی مذاق نہیں کرتے، جو کہتے ہو کر دکھاتے ہو، کہہ کر مورانا کچن کی طرف مڑ گئی۔ مشائم گہرا سانس لے کر پیچھے ہو لیا۔ الوونیا میں ایک اور رات اتر آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے آپ میں شاندار سفید مکمل چاند آدھے آسمان کو گھیر لیتا تھا اور اس کی روشنی قابل دید ہوا کرتی تھی۔ سمندر اور ارد گرد بے نیاز سی کھڑی چوٹیاں اسی طرح تھی، البتہ آج وہاں صرف مشائم نہیں تھا، وہ سب تھے، وہ چاروں۔ ہم نے آدھے سے بھی کم بچوں کو ٹریکرز والے کیپسول کھلائے تھے۔ وہ چاروں ایک دائرہ بنائے زمین پر ہی بیٹھے تھے۔ آج آس پاس گھوڑا نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ پیدل آئے تھے۔ ہم ایک رات میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایمیلینیا نے تسلی دی۔ واقعی، لیکن یہ بھی ایک کامیابی سمجھو۔ ڈیرک ہمیشہ مثبت رہتا تھا۔ ڈیرک، کیا تم نے ان کی لوکیشنز دیکھی؟ مشائم کے ماتھے پر بل تھے۔ ہاں، وہ سب ابھی تک ہیڈ کوارٹرز میں ہی ہے، اس نے یقین سے کہا۔ وہ بچے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ہفتہ رہیں گے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ مورانا سنجیدہ تھی۔ میں جانتا ہوں، مشائم کی گردن اٹھی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ان بچوں کو ان کے فیک پیرنٹس کے پاس بھیج دیا جائے گا، یعنی نقلی ماں باپ۔ اصل میں سے یہ ان بچوں کی تربیت کا پہلا اسٹیپ ہوگا۔ وہ لوگ ان کا برین واش کریں گے۔ وہ سب 10 سال تک کی عمر کے بچے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے ہر ایک سے بہت جلد بدگمان ہوتے ہیں۔ وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو دکھائی دیتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ان میں ابھی نہیں ہے۔ وہ تینوں دم سادھے اسے دیکھے گئے۔ ڈیرک بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ یہ سب تکلیف دہ تھا۔ انہیں اس بات پر مائل کیا جائے گا کہ ان کے ماں باپ انہیں بیچ گئے ہیں۔ وہ پرجوش ہو رہا تھا، آواز رعبدار سی ہوتی جا رہی تھی۔ نفرت، وہ ان میں نفرت بھر دیں گے۔ ایمیلینیا بھی پرجوش ہوئی۔ ایگزیکٹلی، اپنے ہی ماں باپ کی نفرت۔ اس طرح ان بڑے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے تو ویسے بھی اپنے ماں باپ سے اتنے شناسا نہیں ہوتے، وہ انہیں اچھا ٹریٹ کر کے انہیں اصلی ماں باپ جیسا تاثر ہی دیں گے۔ وہ رکا، سانس لیا۔ اب آتا ہے دوسرا اسٹیپ۔ پھر وہ لوگ ان بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے۔ انہیں ٹارچر میڈیسنز دی جائے گی، انہیں جسمانی مشقت دی جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ پھر بھی نہیں مانیں گے تو انہیں مارا پیٹا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مار پیٹ کا مطلب اصل میں کیا ہوتا ہے۔ وہاں عام تھپڑ یا پھر کوئی ڈنڈا نہیں ہوگا، وہاں تشدد کے سیل بنے ہوں گے، عام مار کٹائی سے لے کر الیکٹرک شاک تک۔ ڈیرک کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ اندھیرا بعض اوقات کتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ تینوں اگر اس کا چہرہ دیکھ لیتے تو شاید کبھی دوبارہ اس سے نظریں نہ ملا پاتے۔ مشائم نے اس کی بات پر سر ہلایا اور پھر گویا ہوا۔ پھر وہ انہیں اپنی مرضی کے خاندانوں میں پلانٹ کریں گے، ایسے خاندان جو پہلے ہی اس سائیکل کے روادار ہوں گے، اور پھر اس طرح یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مورانا نے اس کی بات مکمل کی۔ بالکل، اور یہ دنیا کے بدترین ٹارچرز میں سے ایک ہے۔ وہ معاشرے کو اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹین ایج میں جا کر ان پلانٹ لڑکوں کو دوبارہ ان کی فیملی سے اٹھا لیا جائے۔ بچوں پر جبر کرنا دنیا کا بدترین جبر ہے۔ معصوم بچوں کی خوشیاں چھین کر ان کی زینت سے کھیلنا دنیا کا سب سے گھٹیا کھیل ہے۔ مشائم کی آواز میں ایک عزم تھا، ایک عزم جو اسے زندگی کے قریب کر رہا تھا۔ لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ کو زندگی دے وہ آپ کو جینے بھی دے۔ اس طرح وہ بچے کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے۔ وہ ایک پلانٹ انسان کی طرح زندگی گزار دیں گے۔ وہ معصوم بچوں سے زندگی جینے کا حق چھین لینا چائلڈ ایبیوز کی بدترین قسم ہے۔ ڈیرک فلن آج اپنے اندر کی آواز باہر نکال رہا تھا، سچائی اگل رہا تھا۔ اور اگر آج ہم
ग्रिम स्टॉकर्स के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हम नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ना जाने कितने साल, कितने लाखों बच्चे इस घिनौने खेल का हिस्सा बनते जाएंगे। रुक कर सांस लिया, एक नज़र उन सबको देखा, अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर। उनकी आंखें चांदनी में चमक रही थी, ऐसी चमक जो हर चीज़ को मान कर देती। आगही रखने वाले और बेखबर बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो बेखबर है वो अपने लिए तो क्या, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आगही वाले हैं, हम कुछ नहीं करेंगे तो नींद कैसे आएगी। मुशायम डेविडसन, हम तुम्हारे साथ हैं। डेरे फिलिन को बस एक लम्हा चाहिए था अंदर की आवाज़ सुनने के लिए। मैं जानता हूँ, मैं तुम सब के लिए अपनी जान देने से भी बाज नहीं रहूँगा, बस मेरे साथ वफा निभाना। तुम्हें ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मुराने की आंखें उसी पर जमी थी। एक बात याद रखो, ये सब मेरे मॉम और डैड की वजह से हो रहा है। हम सबसे पहले अल्बोनिया की फ़ौज के खिलाफ जाएंगे, और फ़ौज के खिलाफ बगावत यानी मौत। वो फैसला सुना रहा था, मौत का फैसला। अमन और जंग में जीत हमेशा अमन की होती है डेविडसन। जानते हो क्यों? क्योंकि अमन एक खुदाई दीन है, और जिसके साथ खुदा हो वो सरखुरू होता, सरखुरू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एमिलिना निकोलसन आज उन सब्ज आंखों में बराह रास्त देख रही थी। यही सब्ज आंखें तो उसकी ताकत बनती थी। मुशायम डेविडसन उन्हें आंखों से मुस्कुरा दिया, उन्हीं आंखों से मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा आता है जहां तुम्हें बस कुछ हौसलामंद दोस्त चाहिए होते हैं। वो दोस्त तुम्हें उभार भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे बच्चों के साथ क्या होता है, ये लोग बच्चों को कैसे बचाते हैं, ये सब कुछ जानना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो जानते हैं आगे क्या होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।